اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارواجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ذی الحجہ شریف کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی، سنوارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جسے عنوان گفتگو بنانے جا رہا ہوں، اس میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ قربانی کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیسے عمل فرمایا اور امتیوں کے لیے اس کے کیا فضائل و خصائل جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قربانی کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ۔ سجاد صاحب، قربانی کی تاریخ اتنی ہی، لگتا یوں ہی ہے نا یہ ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا جی کر رہے ہیں، قربانی کی تاریخ اتنی ہی قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ۔ انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو ساتھ ان کی زوجہ محترمہ بھی آئیں، ہم سب کی مشترکہ اماں حوا علیہ السلام۔ تو ان کے ہاں اولاد کی جو پیدائش ہوتی تھی وہ جوڑا جوڑا ہوتی تھی۔ کیا جی؟ جوڑا۔ ایسا تو کتنے کتنے ہوتا ہے نا جی، ٹوینز ہوئے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں۔ ساڑھے ابا جی جڑے نے انہوں نے سٹارٹ جوڑے تو ہے، ایسا جوڑا جہاں سٹارٹ ہی جوڑے تو ہے جی۔ مزہ ہے کہ نہیں جوڑ دا؟ ابا ابا ہی ہوتا با جی، تو جوڑے ٹوینز فرام دا ڈے فرسٹ، پہلے دن تو جوڑا جناب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ 40 جوڑے جو ہیں حضرت آدم صفی اللہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ آگے پھر ان کا بھی سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا، تو یہاں تک کہ جب آپ اس عالم میں رنگ و بو سے رخصت کرنے لگے آدم صفی اللہ، تو آپ کی اولاد مجاد میں 40,000 افراد شامل تھے۔ کتنے جی؟ 40,000 پوتے پوتریاں دوتے دوتریاں تک۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے جی؟ 40,000۔ اللہ اکبر کبیر۔ کبھی کوئی 40واں ہوا تو پھر بتائیں گے یہ 40 کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لوگوں کو 40واں سمجھ ہی نہیں آتا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی خمیر جب رکھا گیا نا گوندھ کر، تو اس پر جو انوار کی رب کی بارش ہوئی ہے نا وہ بھی 40 دن تک ہوتی رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بھی 40 دن تک ہوتی رہی ہے جی۔ آگے یہ 40,000 کا فگر، اگے 40 جوڑے، پھر اعلان نبوت امام الانبیاء دا 40 سال چ تے مال دا جڑا تسی زکات دینی ہوندی وہ بھی 40واں حصہ ہے۔ اجے بھی پوچھتے ہو کہ 40واں کیا ہے؟ ہاں، تو خیر یہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ کوئی بندہ مریا تو میں دس دینا تو 40واں دینا انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ 40,000 تک اولاد جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اچھا، پھر طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جوڑا جو ہوتا تھا نا جی، پہلا جوڑا ایک جوڑا ہوا، تو پھر دوسرا جوڑا،
اب شادی کا پتہ طریقہ کار کیا تھا کہ پہلے جوڑے کا بیٹا دوسرے جوڑے کی بیٹی، پہلے جوڑے کی بیٹی دوسرے جوڑے کا بیٹا، آپس میں وہ بہن بھائی ہوتے تھے، آپس میں کون جو جوڑا ہے آپس میں بہن بھائی ہے، اور دوسرے کے ساتھ وہ عقد اور شادی، یہ طریقہ تھا، یہ حکم تھا اللہ رب العزت کے پاس. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب جو آپ کے دو بیٹے تھے آدم صفی اللہ کے، قابیل اور حابیل. حابیل جو تھے وہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے صالح، یعنی قدم پھونک پھونک کے رکھنے والے، اور جو قابیل تھا وہ بڑا سرکش تھا، اس میں بڑی سرکشی تھی، نافرمانی تھی، اکھڑ پن تھا، آڑ جپار والا معاملہ تھا. اب ہوا یوں، قدرت خدا کی دیکھیں کہ جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی حضرت آدم صفی اللہ کی، اکلیمہ، ٹھیک ہے جی، قابیل کے ساتھ وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوئی وہ تھی لیواز. ٹھیک ہے، اب ہونا کیا تھا کہ بھائی جو کلیمہ تھی ان کا حابیل کے ساتھ عقد ہونا تھا نا، اب وہ اکڑ گیا قابیل کہ بھائی یہ میں نے تو اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، چونکہ بڑی خوبصورت تھی تو نسوانی حسن پہ بھر بٹا، تو کہنے لگا میں نے تو نکاح اور شادی اسی سے کرنی ہے. حضرت آدم صفی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوگا، یہ نہیں، اس کا نکاح جو ہے وہ حابیل کے ساتھ ہوگا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لیواز اس کا تیرے ساتھ. یعنی کہ جی نہیں میں کیسے پتہ چلے گا رب ناراض ہوگا؟ تو حضرت آدم صفی اللہ نے کہا کہ ایسا کرو تم کہ تم دونوں جو ہے نا قربانی پیش کرو، اللہ رب العزت کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قبول ہو گئی اس میں رب راضی ہے، جس کی قبول ہو گئی اس میں رب راضی، تو جس کی مردود ہو گئی، رد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی تو کلیئر کٹ ہے اس میں رب راضی نہیں، ناراض ہے. اچھا، اب وہ حابیل جو تھے نا وہ بکریاں رکھی تھی، انہوں نے نا بکریاں چراتے تھے، بکریاں رکھی تھی. ان کے پاس ایک مینڈا تھا، اس کے ساتھ بڑا وہ پیار کرتے تھے، اس کو دودھ پلانا، مکھن کھلانا بڑی پروش، جی اندرون شہر چ ہوں لوگ کئی چھترے چھترے پالتے ہیں کجلے تے خدمت کرتے ہیں نا. آپ ویڈیو شہ کھاتے جی کھواتے ہیں، میں ایسے ایسے بندے ویکھے نے، آپ ویڈیو شہ یہ آدھے قربانی جیو ڈڈا جو جیو ڈڈا جی تو ہی پتر تو ہی، یہ قربانی تھوڑی، قربانی یہی ہے. اور صرف یہ ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں، ہر معاملے پہ اپنی خواہش کو قربان کرنا یہ اصل قربانی ہے. قربانی کے فلسفے کو سمجھے نا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی ضرورت کو قربان کرنا، اپنی طلب کو قربان کرنا، اپنی خوشی کو قربان کرنا، یہ قربانی ہے. اب وہ کتنی اٹیچمنٹ ہوگی بندے کو جس کی وہ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر انہی گردن تے جو چھری پھر دی ہے نا، وہ پھر بندے دے دل تے چھری پھر دی ہے. راتی لے لا رہا آتا تو سویرے جناب اور یہ کرتا، ٹھیک ہے ان کے معاملے، لیکن آپ اس کی روح کو پہنچے نا، کیونکہ نہ گوشت پہنچنا ہے نہ خون پہنچنا ہے، پہنچنا کی بلا کی ینال التقوی منکم، جس خلوص کے ساتھ قربانی کر رہے ہو رب وہ خلوص پہنچنا ہے، رب وہ جذبہ پہنچنا ہے. تو وہ جڑی خدمت کی تھی ہے توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے. اچھا خیر، وہ مینڈے کو دودھ پلانا، بکر کھلانا، تو اب قربانی کے لیے انہوں نے اس کو پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ دے رب سونا ہے کہ جڑی قربانی کی شہ پیش کرنی وہ بھی سونی ہونی چاہیے، وہ بھی کیوں ہونی چاہیے؟ سونی. اب وہ جو قابیل تھا نا وہ ذمہ داری کرتا تھا، دوسرا پتر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ذمہ داری کرتا تھا، اس نے کاشتکاری کا کام تھا، اس کے بعد گندم تھی، انہوں نے کہا میں تو کڑک دیا گا. تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ گندم نہیں انہیں پتہ کیڑی تھی، بڑی رزیل قسم دی، خسیس قسم دی، گھٹیا قسم دی. اسی جا کے دیکھتے ہیں نا دانا موٹا کہڑا ہے، صاف کیڑی ہے، تھریشر وجہ ہے کہ نہیں، پاویں 200 ود لے لو، مزہ ہونا چاہیے. میں عام منڈی جا کے آپ لے گیا کڑک، سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ روڑا ہی سارا روٹی کا ہے، تو وہ بس ٹائم نہ پتا کڈے
سمجھ آ رہی تو ان کو نہیں آ رہی؟ بالکل نہیں سمجھ آتی، نہیں سمجھ آتی، پکی پکائیاں کھان دیا جی تسی۔ اچھا تو انہیں کٹیا جی کیوں؟ وہ ارادہ ہی نہیں سی قربانی دا، نیت وہ مراد نا۔ انہیں کیا قبول ہوئے بھوے نہ ہوئے، ہوں ابا جی کہہ رہے ہیں تو انہوں قبول ہوئے بھوے نہ ہوئے، کرنا لگا یہ جی میرے نال جنہیں جنم لیا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی تھوڑی؟ تو ارادہ ہی نہیں صحیح لے گی۔ لو جی اس وقت یہ رائج تب سے یہ رائج ہوا قربانی کا کہ اونچی جگہ پہ پھر وہ قربانی رکھی گئی۔ تو پھر حضرت آدم سے انہوں نے کہا کہ بجلی آسمان سے آئے گی، وہ اس کو جلا دے گی یا اچک لے گی، تو جدی جلا دیتی گئی یا اٹھا دیتی گئی سمجھو دی قربانی رب دی حضور قبول ہو گئی۔ کہ حضرت حابیل علیہ السلام جڑے سن نا انہاں دے مہندے نو بجلی آ کے اچک لے گئی، آدم صفی اللہ نے کہا بھی تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ پہلی قربانی توجہ ہے آپ کی نہیں ہے۔ ہم قربانی کی ابتدا قربانی کی تاریخ ذرا دیکھیں نا کہ یہ آج کے دور سے نہیں ہے، آدم صفی اللہ کے دور یہ قربانی تو یہ طریقہ رائج رہا۔ اب اس کو پتہ چل گیا قبیل کو کہ بھئی میری تے میں تو مردود ہو گیا، میری رد ہو گئی، اے قبول ہو گیا، اے قبول ہو گئی، ان اور جہلس ہونا پی اور صد جڑا کرنا پہ۔ اب اس نے کیا ارادہ کیا؟ اب اس نے ارادہ کیا، قرآن نے اس کو نقل کیا پورے واقعے کو سورہ مائدہ میں نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیا کیا؟ قال، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے کیا بھئی میں نہ ظالم ہاں نہ میں کسی نے کبھی ظلم کیتا ہے تو میں نے حق کیوں قتل کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین تے پرہیزگاراں دی قربانی قبول کرتا ہے تے انہیں قبول کرنا ہی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ قرآن نے واقعہ بیان کیا، توجہ ہے؟ قرآن اس کا کذالک نجزی المحسنین، اللہ پرہیزگاروں کی متقیوں کی قربانی کو کیا کرتا ہے؟ قبول۔ اسی لیے نیت کا آتا ہے کہ آپ 60 بندے اگر شامل ہیں، ایک دی نیت بھی خراب ہے باقی 70 کی قربانی بھی قبول ہے نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس قدر اخلاص کا تقاضا ہے، اخلاص کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کی قربانی کے بارے میں نیت کا پرخلوص ہونا کتنا ضروری ہے کہ آپ کی نیت میں بھی اگر تھوڑا سا بھی خلل آیا اس کا افیکٹ جو ہے باقی 6 پر بھی پڑے گا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جب آپ متقی بنیں گے تو آپ کی قربانی کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی۔ اگر آپ میں تقویٰ نہیں، آپ میں خلاص نہیں، آپ میں خلوص نہیں تو قربانی قابل قبول ہے نہیں۔ قبول گوشت نہیں ہونا، قبول خون نہیں ہونا، جو شاید قبول ہونی ہے انہوں انج کرو کہ قبول ہو گئے، وہ کدو قبول ہونی ہے جو خلوص آیا، تقویٰ آیا۔ تو وہ بتا دیا حضرت حابیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ صرف تقویٰ رکھنے والوں کی کیا کرتا قربانی؟ کہ تم نے قتل کرنا، میں ظالم نہیں، نہ میں کبھی کسی سے ظلم کیتا ہے۔ تو پھر اس نے قتل کر دیا، اس نے قتل کر دیا۔ اب امام الانبیاء نے اس موقع پر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلا ناحق قتل ہے، پہلا ناحق قتل ہے، یہ قابیل نے حابیل کو کیا۔ پہلا ناحق قتل حابیل کو قابیل نے کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا تو قاتل کو تو اس گناہ وہ اس میں شریک ہے، اس جرم کی سزا ملے گی، لیکن قابیل کے کھاتے میں بھی اس قتل کا گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ کوئی بھی اگر برائی کی ابتدا کرتا ہے تو حدیث پاک سے یہ بات ہمیں اظہر من الشمس ہے کہ اگر کوئی برائی کی ابتدا کرتا ہے تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کے نامہ ایمان میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو لہذا اوائڈ کرنا چاہیے کہ آپ کسی ایسی چیز کا انیشیٹ لیں کہ جو برائی ہو، اور اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی نیکی کی ابتدا کرتا ہے، نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو قیامت تک جو بھی وہ نیکی کا کام کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، نیکی کے کام کی ابتدا کرنے والے کے کھاتے
صفحے میں بھی نیکی لکھی جاتی رہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو یہ پہلی قربانی تھی جی۔ اس کے بعد پھر قربانی مختلف انداز میں ہوتی رہی۔ پھر لوگ جب فصل بوتے تھے تو پھر قربانی کرتے تھے تاکہ فصل اچھی ہو جائے، گندم اچھی ہو جائے، چاول اچھے ہو جائے، کپاس اچھی ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو پھر وہ کیا کرتے تھے اس کے لیے یہ کرتے تھے کہ ایک دوشیزہ کو وہ جو ہے وہ ذبح کر دیتے تھے یا دریا برد کر دیتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری فصل کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ اس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ اہل مصر جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر سال دریائے نیل میں کیا کرتے تھے؟ ایک دو شیزہ کو ذبح کر کے پھینک دیتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، جب وہاں پہ گئے انہوں نے یہ وہاں پہ رسم دیکھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار عدالت ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، ان کو خط لکھا، حضور یہاں پہ وہ ایک دوشیزہ کو ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ قربانی دیتے ہیں تو یہ دریا جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، یہ سوکھ رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ تو بالکل قطعاً یہ اسلام کے خلاف ہے، جہالت پر مبنی ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ سرکار پھر حل کی ہے، آپ حلفیہ تک کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا سیدنا فاروق اعظم نے، کس کو؟ دریا مصر کو۔ کیا بات ہے! انہوں نے لکھا خط کی جی اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، اللہ کے بندے، ہائے ہائے اللہ کا بندہ کتنی پاور ہوتا ہے۔ تجھے کہو میں بننا نہ بننا، نہیں تو پہلے بندہ بن پھر اللہ کا بندہ بن، سارے بندے تیرے بن جان گے۔ اللہ کا بندہ عمر لکھ رہا ہے، انہوں نے کی لکھا بھئی اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، حیدر اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر تو پہلے چل پہلے نہ چل، سانو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اچھی کرو۔ نہ تو انہیں پتہ لگ رہا ہے خط کنے لکھے ہے، نہ تو انہیں پتہ لگا خط کی لکھے ہے، نہ تو انہیں پتہ لگا خط کیوں لکھے ہے۔ خط فاروق اعظم نے لکھے ہے تو لکھے بندے نو نہیں، دریا نے لکھے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو پتا سی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، دریا کی ایسی تیسی میرا خط پڑھے نا۔ اتنے بندے دوجے کو پڑھاتے رہتے ہیں، بندے دوجے کو پڑھاتے رہتے ہیں، خط پڑھنا ذرا کی لکھے ہے نہیں سمجھ آ رہی۔ پیچھے جاؤ نا ذرا 40-50 سال دور پیچھے جاؤ نا ذرا، ہوتا سی کہ نہیں کام ہے بھی شاہ محمد ہے جی نا، تیرا تو کتابوں کا کام ہے۔ فاروق اعظم لکھا یہ فیضان مصطفیٰ تھا، یہ جی فیضان مصطفیٰ تھا تے جڑا فاروق اعظم دریاواں نو سمجھا لگا بندے کی شان ہے نہیں سمجھ آئی، بندے نو بھی سمجھاندے سن اون دا سپاٹ ہی، کوڑا ہاتھ چ ہوندا سی، درا ہاتھ چ ہوندا سی، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی اریسٹ نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی پیشی نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوڑا ہاتھ چ ہے، اوتھے ہی ایف آئی آر، اوتھے ہی جرم ثابت، اوتھے ہی سزا جاری۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد آتش کدے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اگ بلدی جو تھے اتنے اپنا مال یا ڈنگر ڈنگر لے جانے پانے تو مختلف انہوں نے ذہن بنائے سن، انجوائے کرتے اے ہو جائے گا، انجوائے کرتے اے ہو جائے گا، نہ بنایا ٹھیک ہے۔ پھر بتوں کے نام پہ بھی ٹکڑ دا سٹوری شارٹ، بتوں کے نام پہ بھی پھر وہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ چلتے چلتے جب امام الانبیاء کا دور آیا، بات سمجھ آ رہی، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ایک انوکھی داستان ہے نا، انہیں تو کمال ہی کر چڑی نا، وہ واسطے پورا ٹائم ہی ہونا چاہیے، وہ بھی کٹ ہے، لہٰذا اس واسطے کر کے پھر علیحدہ وقت بیان کریں گے۔ اے امام الانبیاء کو حکم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے، اور قربانی کی اتنی قربانیاں دینے والے نبی کو بھی حکم ہے کہ قربانی کیجیے، تو نے میں نے تو کوئی قربانی کی نہیں نہ دی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی کرو مصطفی رو، اللہ اللہ کرے کرو اج دے دن نے اجے تو شکر ہے تھی آئی تے نہیں گئے، نہیں تو سارے بڑی اللہ اللہ کرنی پہنتی ہے، جو تتی زمین تے کرنی پہنتی ہے، دھوپ پہ رہی ہوتی پھر بھی کرنی پہنتی ہے، جگراتا ہوتا پھر بھی کرنی پہنتی ہے، دوڑ لا کے بھی کرنی پہنتی ہے، پہاڑوں سے چڑھ کے بھی کرنی پہنتی ہے، میدان سے بھی کرنی پہنتی ہے۔ اتنے بیٹھے ہو مسکین بن کے تہاڈا حج جمعہ ہی ہے، اتنے کہہ دے سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ والا فصل لربک کا حکم دیا، پتہ چلا قربانی حکم ہے، قربانی رب کا کیا ہے؟ حکم ہے، رب کا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا نا حکم تو بعد، یا رسول اللہ جی قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ امام الانبیاء نہیں جانور پھڑو تو ذبح کرو، اے قربانی ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ علماء نے یہاں بھی کلام کیا کہ ان کو باپ کیوں کہا گیا؟ ان کو باپ اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ان سے تعلق جو بنتا ہے نا وہ امت محمدی کا بنتا ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو میرے باپ ابراہیم نے میرے لیے دعائیں کی، میں ان دعاؤں کا ثمر ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی، میں ان بشارتوں کی بشارت ہوں۔ تو آپ جد الانبیاء اس حوالے سے ہمارا تعلق جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے ان کے ساتھ۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا تھوڑے پیو ابراہیم دی سنت ہے، انہوں کا طریقہ ہے، تو پتر خاندان یہ ہوئی ہوتا جب پیو کے طریقے سے چلے، اگر پیو متقی پرہیزگار ہوئے تو پھر جد الانبیاء نے اس تو بڑا متقی تو پرہیزگار کون ہونا ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور امام الانبیاء نے اہتمام ایسا فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لخت جگر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے کہ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، 10 سال مدینہ منورہ میں، ہر سال آپ نے مدینہ میں رہ کر قربانی کی، ہر سال رہ کر کیا کی؟ ہاں، کوئی قربانی کرے یا کسی کی قربانی ویخ لو تو سبحان اللہ لازمی کہو، قربانی دی گل ہوئے تو بھی سبحان اللہ کیا کرو، یا اللہ میں تو قربانی دے نہیں سکتا، انہیں قربانی دیتی، سبحان اللہ۔ جب میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے میرا ایکانت وجدان کہندا ہے کہ تو او دی قربانی تے جو سبحان اللہ کیتی، رب تینوں بھی قربانی دی توفیق دے وی دے وے۔ لوکاں دے لے گھاٹی ویکھیا کرو۔ ادھر جناب توجہ، امام الانبیاء نے ہر سال مدینہ تو منورہ میں قربانی دی، ہر سال قربانی دی، بلکہ اما عائشہ صدیقہ حبیبہ لبیبہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ آپ نے اپنے ازواج کی طرف سے بھی گائے قربانی دی۔ ازواج دی اللہ بھی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب کسی کو دے دی ہے نا، پہلے اپنے کو دے کے کسی کو دے دی ہے، کسی رہنا ایک تو اتوں یہ پتا لگتا ہے کہ بندہ کسی کو بھی قربانی دے سکتا ہے، پتا چلا نا۔ پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حجت الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نے اپنی آل کی طرف سے بھی قربانی دی۔ وہ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک حدیث بات سنی ہونی ہے، سرکار نے 2 مینڈے منگوائے نا، کتنے؟ 2 مینڈے، پوچھا کہ حضور 2 مینڈے قربانی دینی؟ ہاں، میں ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، ایک اور روایت ہے ایک میری طرف سے، ایک میری آل کی طرف سے، تیسری روایت ہے ایک میری طرف سے، ایک میری امت کے غریبوں کی طرف سے۔ ایڈی ضروری سی کیا کہ غریب نہ لے سکے، لیکن قربانی ایڈی ہم شاید غریب پیچھے رہنا نہیں چاہیے، پیچھے رہنا نہیں، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ سی نا، اتنی امپورٹنٹ سی کہ خود تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آمنہ دلال حسین دلال جا ایتھوں یہ پتہ لگا کہ بندہ دوجے دی بھی قربانی بولو ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب استعداد کیا تو پہلے وہ اپنی کرے گا، سجاد بھائی پہلے اپنی کرے گا، کیونکہ واجب ہے نا، اگر اس میں پہلے وہ اپنی کوئی فرض ہو کوئی واجب ہو چیز، پہلے آپ خود سے کریں گے پھر آپ دوسرے کی جانب سے کریں گے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ برادر اکبر کا بھی یہ طریقہ کار ہے، وہ کرتے ہیں حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا، اپنی بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی توجہ ہے آپ کی۔ آپ پھر مولانا شیر خدا کو بھی حکم دیا کہ تو 2 قربانیاں کرنی ہیں، واہ واہ علی کیا ہے اور ماما سانو کیا ایک کرنی ہے، علی کیا 2 کرنی ہے، پتہ لگا پتہ علی کا پیکج ہو رہا ہے، امتی ہو رہا ہے، علی ہو رہا ہے۔ مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اوصانی رسول اللہ
اللہ کے لال نے مجھے وصیت کی ہے علی تو 2 قربانیاں کرنی ہیں. پوچھا ایک تو علی تیری دوسری کی نہیں، فرمایا ایک علی کی ایک نبی کی. امام الانبیاء کی طرف سے بھی مولا علی شیر خدا قربانیاں کرتے رہے. ساری عمر اسلام اور بانی اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے رہے. جب پردہ فرما لیا تو قربانیاں کرتے رہے. قربانی دینا کیا ہے، قربانی کرنا کیا ہے، کوئی علی سے پوچھے. اللہ اکبر. تو اس قدر یہ ضروری عمل تھا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ لائے گئے. امام الانبیاء نے اپنے ید اللہ کی شان والے ہاتھ سے 63 اونٹ خود ذبح کیے. اور کسائی لبن والے ہو 63 اونٹ ہے کہ وہ تو غلام نہیں سن، انہوں نہیں سے کرنا ہوگا ہی ایک کر کے دسیا کہ قربانی دینی ہے انج دینی ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. قربانی دینی ہے انج دینی. 63 کی علماء تفسیر نے لکھا کہنے نے 63 جڑیاں دیتیاں نے قربانیاں یہ آمنہ کے لال حسین کے نانا جان کی اپنی ظاہری حیات کی طرف اشارہ تھا. ہر سال دی ایک قربانی. اور قربانی دینے والے جانوروں کی عالم سی. بعد میں تو لکھیا کہ سارے بھج کے سرکار کے قدمہ چاہتے سن. کچھ نے لکھیا کہ 7-8 اونٹ ایسے سن اونٹاں کا گروہ وہ بھج کے آ کے تم سرکار دی قدمہ دے وچ لے آ کے رکھن. یا رسول اللہ پہلے مینوں ذبح کرو. یعنی اونٹ بھی جانتے تھے کہ ان کی گرد راہ پہ قتل ہو جانا ہی زندگی ہے، ادھر مرنا ہی زندگی ہے. تو جو ہے نال ہوں تسی دیکھو نا سانو مسئلہ بھی یہ پتہ تمہیں کہ چھری جیڑی ہے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنی چاہیے. کیوں دسو کیوں؟ یہ نہیں پتا کیوں. وہ بھائی انہوں پتا بیٹا والی شاید تو اللہ نہیں ڈنگر ہے پر ایڈا بھی ڈنگر نہیں. ڈنگر ہے ایڈا ڈنگر نہیں. انہوں پتہ ہی نہیں بڑھ چڑھتی ہے. وہ دے سامنے چھری تیز کرن دی ممانعت ہے. ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور میں ذبح کرنے دی ممانعت ہے. اتنے تو پتہ نہیں لگتا کہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ ہے کہ جنہوں نے ڈنگر سمجھ کر ٹھڈے سوٹے مارتے رہتے ہو ایڈے ڈنگر نہیں. توجہ ہے بڑی کوئی نہیں ہے. وہ چھری تو پڑھتے ہو تو جانور دوڑ رہا ہوتا. جی وہ نہیں پتا دوڑ کر ہونا تھا. دسو جتنا دوڑا قربانی چ ویکنے اگے پیچھے وہنے دسو بولو ہے ہوں تھی یہ ویچتے رہنا. کوئی کدھر جا رہا ہے. 2 ٹکے تو میں ویچ چکے ہیں. ایک ویکن چ بچا دوجا پتا نہیں بجتے بچے ہے. سمجھ آ رہی. مین روڈ سے نکلے نا وہ بجتے نے کتوں انہوں نے پتا ہے کہ کہڑے چکر چ پڑ کے لے آئے ہے نا. چھری نہ سمجھ. اچھا ذبح کرتے کرتے بھی کئی ٹکر ویکے بجتے ہیں. وہ ہے نا کہ بولتے کیوں نہیں وہ کی ہے بولو اللہ تو چنگا ہوتا ہے. مسل سیٹ ہوتے رہے اندر دے وہ نا وہ دوڑ پہ اندر کیوں ہوتا ہے. امام الانبیاء نے حجۃ الوداع پہ چھری ہاتھ میں پکڑی ہے. اونٹ گردن پیش کر رہے ہیں. کیا مطلب وہ جانور یہ سمجھتے ہیں کہ قصاب کی چھری اور ہے رسالت معاب کی چھری اور ہے. انہوں نے پتا ہے چھری بڑی میٹھی ہے. تسی دھیان دو نا وہ فلانا بڑی میٹھی چھری ہے. وہ میٹھی چھری ہو رہے چھری کا میٹھی آنا ہو رہے. انہوں نے پتا ہے ایتھے قربان ہو گئی بقا ہے. یہاں پہ فنا ہو گئی بقا ہے. یہاں فنا پہ ہی بقا ہے. جو فنا فی الرسول ہو گیا وہی فنا فی اللہ ہو گیا. وہی باقی باللہ ہو گیا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. ٹائم ہو گیا مضمون بڑھا کے چلو عید والے دن یہی کرا کے کیونکہ قربانی تو سر کو کرا کے چھڑ رہی ہے. باقی پھر ان شاء اللہ دسائیں قربانی اور کس طرح کی ہوتی ہے لے لیا تو علاوہ. اللہ تعالیٰ علم نافع عمل الصالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.